نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، پہلے میں ایک بات ضروری کر دوں. آپ میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا جو پریشان نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ کیا صاحب؟ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں گرفتار نہ ہو. جو آدمی پریشان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. جو پریشان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. بہت سے مسائل کا ہم شکار ہیں، گناگن آزمائشیں ہیں. اب میرے حالات کا تعلق، مجھے قرض ہے، مرض ہے، گھر میں کوئی افراتفری ہے، میری چاہت کے مطابق کام نہیں ہو رہے. یہ مجھ پر آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ ان دو طرح کے کیفیات سے، حالات سے تقریباً اس وقت ساری امت گزر رہی ہے. اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے حالات آزمائش کی وجہ سے ہیں؟ اور اگر آزمائش ہیں تو آزمائش پر بھی اس بات کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے. اور آزمائشوں کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ رہتا ہے. خدا اپنے دشمنوں پر آزمائشیں نہیں لاتا، ان پر عذاب لاتا ہے. اب آپ کو اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے حالات آزمائش والے ہیں یا عذاب والے ہیں؟ تو آزمائش کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آزمائش پر بندے کی زبان پر گلہ نہیں پیدا ہوتا، شکوہ پیدا نہیں ہوتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. کبھی کوئی گھروں میں اموات ہو جاتی ہے نا، عورتیں مرد کئی دفعہ چلا کر چیخ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ دکھ تو نے مجھے ہی دینا تھا، یہ صدمہ ہمیں ہی دینا تھا آپ نے. یعنی اس طرح کے الفاظ، یہ اللہ پر گلہ ہے، ناشکری ہے، اعتراض ہے قسمت پر. اس طرح کے واویلا اگر زبان سے نکلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ہے اللہ کا عذاب.
اور آزمائش میں زبان پر گلا نہیں ہوتا. مردوں کے اندر بیماری ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. عورتیں سن رہی ہیں میری بات کو؟ عورتیں سماعت کر رہی ہیں؟ عورت مرد سے کہے گی اور بڑا برا وقت تھا جو میری قسمت اللہ تیرے ساتھ ملا رہا تھا. اور مرد کہے گا کتنا غلط فیصلہ تھا میرے ماں باپ کا کہ جو تو میرے لیے بیاہ کر لائی. اس طرح کے الفاظ، یہ ناشکری بھی ہے، اعتراض ہے. اور اگر ان الفاظ کی وجہ سے، ایسے حالات کی وجہ سے گھر میں توڑ ہے، اختلاف ہے، تو سمجھ جائیے اللہ کا عذاب ہے. آزمائش میں زبان پر شکوہ نہیں ہوتا، گلہ نہیں ہوتا، بلکہ میں اللہ والوں کے بڑے بول آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. حضرت شاہ صاحب خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، وہ فرماتے ہیں تو میرے دکھ وچ راضی تمہیں سکھ نو چلے لاواں. تو اگر مجھے بیمار رکھ کر، پریشان رکھ کر تو خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. اور اہل ایمان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نے پوچھا حضرت کیسے گزر رہے ہیں آپ کی زندگی؟ فرمایا اس شخص سے کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی پہ اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ کی مرضی پر اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. فرمایا دعوے کی بات نہیں کرتا، میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ فنا کر دیا ہے. وہ خوش، میں بھی خوش. دیکھو میری اور آپ کی زندگی ایک نقشے پہ گزر رہی ہے. اس نقشے میں کبھی موڑ آتا ہے، کبھی چڑھائی آتی ہے، کبھی اترائی آتی ہے، پرپیچ راستے آتے ہیں، طرح طرح کے حالات آتے ہیں. اب یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ تقسیم پر گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا. تو پہلی بات آج کے اس مجلس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ دو طرح کے حالات، آزمائش والے اور عذاب والے. آزمائش کی علامت یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. بعض اللہ والوں کی تو ایسی شان تھی، ان کو کسی نے کہا حضرت دعا کریں بارش ہو، کہا بس اس کی مرضی ہے، برسائے تو ٹھیک ہے، نہ برسائے میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہتا. اس کو خود پتا ہے کہ میں کیوں نہیں برسا رہا. تم اپنے کارنامے اچھے کرو تو تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اقبال نے ایسی تھوڑی کہہ دی ہے. آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کی چاہت پر ہم فیصلے کریں؟ تو پہلی بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ آزمائشوں میں پہلی علامت کہ آزمائش پہ انسان کی زبان پر گلہ نہیں ہوتا، شکوہ نہیں ہوتا. لیکن ہم ہیں بہت عاجز لوگ. اب کسی مسلمان کو کبھی یہ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ پر آزمائشیں نہ آئیں، مجھ پر آزمائش نہ آئے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. ہم آپ کو ضرور بے ضرور آزمائیں گے. اب اللہ مجھے آپ کو ایمان کو ایسے آزمانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آزمائش نہ آئے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہم تو نہیں سہ سکتے، کریں تو کیا کریں؟ تو فرمایا یہ دعا کریں اے اللہ ایسی آزمائش لا جو مجھ پہ گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے.
اللہ اس پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی آزمائش آئے، خود کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں زلزلہ ہوتا ہے، ساری دنیا باہر ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے سوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح لوگ اٹھ کے کہتے ہو تم پتہ نہیں زلزلہ تھا؟ پھر مجھے تو نہیں پتا تھا۔ یعنی آزمائش نے ایک ٹکر ماری اور چلی گئی، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ سے ایسی دعا مانگو کہ یا اللہ ایسی آزمائش آئے جو مجھ پہ گزر جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ اب اس آزمائش سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی ساری بیماریاں ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، قرضے ہیں تھک جاتا ہے، مجبوریاں ایسی آ گئی، اب ان کا علاج کیا ہے؟ علاج میں ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہم سے شروع ہونے والے درود اور انک حمید مجید پہ ختم ہونے والا درود، اس کو اپنے اہتمام میں رکھے، اللہ اس شخص کو آزمائشوں سے نکال دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ اللہم بھی اس میں اعظم ہے اور حمید مجید بھی اس میں اعظم ہے، ان دو اسم اعظموں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے نا، اللہ اس کو رد نہیں فرماتے۔ پھر آزمائشیں جیسے ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ معمولات آدمی اللہ سے کرتا رہے۔ دیکھو ایک آزمائش حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، آئی ہیں، وہ اللہ کے رسولوں پر آئی ہیں۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے پڑھیں، اس میں جو گزشتہ انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ گزشتہ نبیوں کے قصے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ گزشتہ انبیاء کے حالات ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ان واقعات سے یہ سبق حاصل کریں کہ ان نبیوں کو، ان کی قوموں کو اللہ نے کن اسباب سے بچایا۔ دیکھو ہم میں سے جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک فرد جیسے میں اور آپ ہیں، کوئی آدمی اتنی سخت آزمائش میں نہیں ہے جتنا حضرت یونس علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام، سارے انبیاء کی تاریخ، آزمائشیں، بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کے حالات۔ اب ان واقعات کو اللہ نے بیان اس لیے کیا تھا کہ تاکہ ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ اس کو علماء اپنی زبان میں دلائل نقلیہ کہتے ہیں۔ یہ جو دلائل نقلیہ بیان ہوئے قرآن میں، اب جیسے ایک پیغمبر کی آزمائش کا ذکر میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جس کی اتنی پریشانی ہے کہ اللہ اس پریشانی کا ذکر خود کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ میں ایک پریشانی کو پریشانی کہوں، آپ کہیں، اور ایک وہ پریشانی ہے جس کو اللہ خود کہتے ہیں بہت بڑی پریشانی ہے یہ۔ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ کتنی بڑی پریشانی ہے یہ کہ اللہ کے پیغمبر کتنی اندھیریوں میں ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ میں یہ خواتین سے عرض کرتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر ہے، اندھیرا ہے، اور اتنی بڑی پریشانی کہ اللہ کا پیغمبر اس پریشانی میں، اب پیغمبر نے کیا کیا اس وقت؟ یہ دعوت ہے کہ آزمائش سے نکلنے کے لیے پیغمبر نے طریقہ کار کیا اختیار کیا۔ آج ہمارے اندر سے اللہ نے دعا کی صلاحیتیں ہم سے سلب ہو گئی ہیں، داعیہ دعا پیدا نہیں ہو رہا، دعا مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کا پیغمبر جس وقت دعا مانگتا ہے نا، اور دعا کے اندر اپنی نفی کرتا ہے، اس ذات کا اثبات کرتا ہے،
اور اپنی ساری بے کسی اور بے بسی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو جس وقت یہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، کہ کئی عورتیں مرد گھروں میں کہتے ہیں نا جی کوئی پریشانی آئی ہے جی تو پڑھو، اب پریشانی ختم ہو گئی اور دعا بھی ختم ہو گئی۔ غرض کا تعلق اللہ سے، مطلب کا تعلق اللہ سے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ایک بندے کو جس وقت اس پر فتوحات ہو رہی ہوں، جب اس کے لیے ہر طرح سے حالات سازگار ہوں، اس کے قلب کی کیفیت اللہ کے ساتھ ایسی لگی رہنی چاہیے جس طرح وہ انتہائی غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ تھوڑی سی خوشی آئی، 2-4 پیسے جیب میں آ گئے، اللہ بھول گئے۔ اب اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور میرے مچھلی والے پیغمبر، اگر تو مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا، آپ کو کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، جتنا بھی حالات کا بھنور ہے اس وقت، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ یونس علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اگر تو میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو آپ میرا پیغمبر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اب بھی جتنے حالات ہیں ان سے نکلنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ بندہ اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اور یقین جانے اللہ اپنے بندے کی دعا پکار اور فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو عقلی دلیل کہتے ہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات، اللہ کہتے ہیں میں ایک صفت حی الحی، میں زندہ ہوں، قائم ہوں، انگڑاتا سوتا نہیں ہوں۔ معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں آزمائشوں میں ان پر نگاہیں رکھتے ہیں، ان پر خیال رکھتے ہیں، جو اپنے اوپر آنے والی پریشانی آزمائش کو بھی ٹال نہیں سکتے، جو قدم قدم پہ اپنی ذات کے لیے محتاج ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت تبلیغ کے، اللہ نے بہت بڑا کام لیا ان سے، بہت بڑے انسان گزرے ہیں۔ آپ کا ایک ملفوظ ہے اور کمال ملفوظ ہے، لاکھوں باتوں پر بھاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب کوئی آزمائش متوجہ ہو جائے، کوئی پریشانی متوجہ ہو جائے، اس پریشانی اور اس آزمائش میں اس کا جو پہلا خیال ہے، اگر یہ کسی فرد پر جا کے ٹھہرا ہے اور میرے لیے کیا مسئلہ ہے، میں تو فلاں بھی میرا جاننے والا ہے، پیسے والا ہے، میرے سے تعلقات ہیں، ڈاکٹر جاننے والے ہیں، اس کا پہلا خیال جہاں گیا، فرمایا وہی اس کا الہ ہے، وہی اس کا معبود ہے۔ پھر تو اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو نا کہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی حال میں میرے قلب کی کیفیت کیا ہے، آزمائش تو لائی اس لیے تھی کہ رجوع بڑھتا، آزمائش تو لائی اس لیے تھی کہ قرب بڑھتا، اب یہ پھر غیر کی طرف دیکھتا ہے، یہ پھر غیر کی طرف چلا گیا۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا،
تو قیامت تک یہیں رہتا۔ تو آزمائشوں میں، بیماریوں میں، حالات میں سب سے اچھا عمل وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اب دیکھیں بیماروں میں ایوب علیہ السلام سے زیادہ کوئی بیمار ہوگا؟ کتنے بیمار صاحب فراش ہو گئے۔ یہ بعض باتیں معاذ اللہ یہ کہانیوں اور قصوں میں جو لوگ بیان کرتے ہیں، کئی سارے واعظین بھی بیان کر جاتے ہیں، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ عصمت انبیاء کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انبیاء کی عصمت کا بہت خیال رکھا کریں کہ جی نعوذ باللہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ یہ انبیاء کے بارے میں ایسی آپ بہت زیادہ علیل تھے، صاحب فراش تھے۔ خواتین میری بات سن رہی ہیں، ذرا آپ بھی ذرا تھوڑے تکڑے نہیں ہونا، اگر میں کوئی خواتین کی مذمت بیان کروں تو آپ جا کے پھنسیدے ہو جائیں گھر میں۔ عورت کی وفا کا پتہ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ خاوند کی بیماری میں چلتا ہے۔ عورتیں سن رہی ہیں نا، خاوند کی پریشانی میں چلتا ہے۔ متعدد ازواج تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی، آپ کی پریشانی بیماری کو دیکھ کر اکثر عورتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی ساتھ رہ گئی۔ ایک وہ جو ایک ساتھ رہی ہے نا، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں۔ آج کے اس ماحول کے اندر یہ جو مغرب کا ایک نیا میڈیکلی فلسفہ چلا ہے کہ جی کزن میرج نہیں ہونا چاہیے، کزن میرج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں یہ مفاسد پائے جاتے ہیں، بچوں کی صحت کے یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے جیسے جذبات ہوتے ہیں اللہ سے ہی معاملہ کرتے ہیں ان سے۔ خیر ان ظالموں کا خود تو خاندانی نظام ہے نہیں، مسلمانوں کے خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ایک سکیم چل رہی ہے۔ وہ جو آپ کی جو بیوی آپ کے ساتھ رہی تھی نا، بیوی کا رشتہ تو تھا ہی تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ماموں کی بیٹی بھی تھی، وہ ماموں کی بیٹی بھی تھی، اس کو اس رشتے کا بھی خیال تھا، اس رشتے کا بھی اس کو شرم تھا۔ اب بیماری بھی اور غریبی بھی، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر دے تو کوئی پوچھا کیا حال ہے، اس پہ شکر کرے، شکر ہے یا اللہ بیمار تو کیا، غریب نہیں کیا، تنگدست نہیں کیا۔ عورتوں کی زبان پر ناشکری بہت ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ باہر دنیا میں کسی جگہ جہاز چلاتے ہیں، تو ان کی بیوی روز خاوند سے ڈرامہ لگایا ہوا نا، ان کا میں نے ایک دن جھگڑا سنا موبائل پر دونوں کا۔ بیوی کہتی ہے حضرت آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ مجھے 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، اجارہ دیا کریں۔ وہ مجھے کہتا ہے حضرت میں اس کو 2 لاکھ روپے جو دیتا ہوں گھر کے کچن کے خرچے کے علاوہ دیتا ہوں۔ تو وہ مجھے آگے سے کہتی ہے حضرت اگر یہ 2 لاکھ کچن کے علاوہ دیتا تو 15 لاکھ تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ اسی وقت تھوڑی دیر پہلے میرے گھر میں خاتون آئی، گھر والوں کو کہنے لگی کہ بچے کو نمونیا ہو گیا ہے، نمونیا۔ 10-20 روپے میرے پاس ہیں، انڈا 30 روپے کا ملتا ہے دیسی، 10 روپے اور نہیں ہے کہ میں انڈا لا سکوں۔ میں نے اس خاتون کو کہا خدا کی بدی مزے نہ لے، کیسی باتیں کرتی ہو آپ، یہ کیسے کلمات ہیں آپ کی زبان پر؟ امت کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور آپ کی ناشکری کی حد نہیں ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کی یہ جو بیوی ہے، خاوند کی غریبی بھی حد پر ہے، تنگ دستی بھی عروج پر ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی بازار میں شہر میں جاتی ہے، مزدوری کرتی ہے، اور جو آٹا ملتا ہے اس کو رات کو حلوہ بنا کر اپنے خاوند کے منہ میں لقمے بنا بنا کے ڈالتی ہے۔ ایک دن ایوب علیہ السلام
اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے ذرا باہر جانے کی حاجت ہے۔ بعض اوقات آدمی التجا کرتا ہے نا، دعائیں مانگتا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ داعیہ دعا جب پیدا ہو جائے نا تو پھر خوب مانگا کرو، کیونکہ اللہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ بندہ مانگتا کتنا ہے۔ اور دعا کی صلاحیت اور دعا مانگنے کی استعداد اسی وقت مرحمت ہوتی ہے جب قدرت کی طرف سے عطا کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اب ایوب علیہ السلام بیوی سے کہنے لگے مجھے آج ذرا باہر جانے کی حاجت ہے، مجھے کسی کھیت میں کھلیان میں بٹھا کے آؤ، میں قضاء حاجت سے فارغ ہوں گا تو میں تجھے آواز دوں گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ان کو زبان میں کھنگورا مار سائیں، میں کھانسی کروں گا تو پھر آ کر مجھے اٹھا کے لے جانا۔ دوستو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا، میری آہ بے نوا تو نے۔ ایوب علیہ السلام کو دعا کا داعیہ پیدا ہوا، فریاد پیدا ہوئی اللہ کے ساتھ، فریاد پیدا ہوئی۔ دعا کا داعیہ پیدا ہوا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا ہے۔ شیخ مکی حجازی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ گون بیماریوں میں مبتلا تھا، چلنا مشکل تھا، شوگر پتہ نہیں کیا کیا وارث، ایک دن حرم میں دوڑ رہے، میں نے کہا کیا ہوا آپ کو، آپ تو اتنے بیمار تھے، اور نے کہا بس یہ ایوب علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے کھڑا کر دیا، اس دعا نے مجھے کھڑا کر دیا۔ اب جس وقت یہ دعا مانگی نا، اللہ نے فرمایا اور کچھ برجلک، اور کچھ برجلک کا معنی منگ ہوتی زبان میں آئی ہوتی نا جی، کھری مارو ذرا، کھری ایڑی رگڑے زمین پر۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے کہ میں ایڑی رگڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں، اتنی کمزوری ہے۔ اوہو، دعا جب پہنچ گئی نا جی، ہائے ہائے، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں فرمایا اللہ کا عرش بھی کانپتا اس سے، کو مانگنے والا اس انداز سے مانگ جاتا ہے، مانگنے والا ایسے مانگ جاتا ہے۔ بڑی عجیب دعا ہو رہی ہے، مجھے قرآن کی آیت بول رہا ہوں، کون سی آیت ہے جی؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نا، ٹھنڈا پانی، یہ طب قرآن کے مطابق، یہ لوگ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے نا، کہتے ہیں جی چائنا والے کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہ پیا کرو، ٹھنڈا پانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ٹھنڈے پانی سے شفا دی ہے۔ وہ ٹھنڈا پانی اور ہوتا ہے جو نقصان کرتا ہے، بات سمجھے نا؟ یہ جتنے بڑے بڑے باڈی بلڈر ہیں نا، ان کو ٹھنڈے پانی میں غسل کرائے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم فارمی مرغ بنے ہوئے، فارمی مرغ کھا کے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، بیمار جلدی ہو جاتے ہیں، ورنہ ٹھنڈا پانی اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے، کیونکہ جادو، نظر، حسد، یہ جتنے امراض ہیں نا، ان کے داخلے کا راستہ ناف ہے، یہ ناف کے راستے سے داخل ہوتے ہیں۔ تو طب قرآن میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ الگ موضوع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا، ٹھنڈے پانی کا غسل، یہ ان امراض کو بھگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بہرحال وہ الگ موضوع ہے، پھر زندگی رہی کبھی
اب ایوب علیہ السلام صحت مند آدمی کی طرح کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے نا تو بالکل ٹھیک ہو گئے. اب بیوی راستے میں انتظار کر رہی ہے، بیوی انتظار میں ہے کہ میرا خاوند آئے گا. اب جس وقت انتظار میں ہے، ایوب علیہ السلام ایک صحت مند جوان کی طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اب بیوی جو ہے وہ ایوب علیہ السلام ہی سے پوچھتی ہے، آئیے گل کراں او پراوا کہ میرا برا نہیں دیکھیے گا، میرا خاوند نہیں دیکھے ہی. ایوب علیہ السلام نے خوش طبی کی. عورتوں سے خوش طبی بھی کرتا ہوتا آدمی. اچھا ٹھیک ہے نا. مولانا معین الدین شاہ صاحب ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے پیر صاحب اللہ نے میرے لیے بڑے فضل نے. خیر کہتے جی نہ بھی پتر نو زنانی میرے نال کوئی بندہ نہ گل کر سکنا ہے نہ میرے سامنے بیٹھ سکتے. اس کو تو میں نے نہیں کہا، لیکن دل میں میں نے کہا تو انسان کا بچہ ہے، تو کوئی انسان نہ پتر ہے گل ہی نہ کر سکے کوئی. اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں، اور بھئی یہ کمال نہیں ہے. اللہ کے حبیب تو بیٹی فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہوئے، فاطمہ کے لیے چادر بچھائی، بیٹیوں کو گلے سے لگایا، بیٹیوں کو رخصت کیا، بہنوں کو رخصت کیا، ان کا اکرام کیا. یہ کون سا دین ہے کہ حالات صحیح نہیں. یہ بہت حد درجہ بد اخلاقی کی علامت ہے. یہ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پیدا کرنے چاہیے. ایوب علیہ السلام اب خوش طبی کر رہے ہیں. خوش طبی میں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں وہ جو تیرا خاوند ایوب تھا وہ کس طرح کا تھا. دیکھو اتنی خوش طبی کی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے آگے اللہ نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ فرمایا میرا ایوب یہ پہلے سے بہت پریشان ہے، پہلے سے ستائی ہوئی ہے، مزید اس کو پریشان نہ کرنا. کیونکہ بیمار تو خود پریشان ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. اتنی خوش طبی کی کہ ایوب علیہ السلام نے بیوی سے پوچھا کہ وہ تیرا خاوند جو ایوب تھا وہ کس طرح تھا. انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کے یہ گال بالکل جوانی میں تیری طرح تھے. حضرت فرمانے نے اس یہ ایک کھوکھاں بالکل تو سنالو آسیاں، یہ گال بالکل آپ کی طرح تھے. ایوب علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کی بندی میں ہی ایوب ہوں، میں ہی ایوب ہوں. آزمائش پریشانیوں میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. آدمی کو دعا کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہیے، مانگتا رہے آدمی. خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو میں دو چار شعر سنا دوں. پتہ نہیں جمیل تنولی بیٹھے ہوئے ہیں کہ دوسرے تنولی، یہ دونوں ہم شکل ہیں، میں پہچان نہیں پاتا کہ اب کے کون سے ہیں. یہ اب اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی میں اسماعیل تنولی کو جمیل تنولی سمجھ کر پیسے دے دیے، بعد میں پتہ چلا اسماعیل ہے، بعد میں پتہ چلا یہ جمیل ہے. ناتھانوں کا خیال رکھا کرو. اچھا ناتھان جب نعت پڑھے نا، جب ٹائم پہ نہ آئے تو ان سے معذرت کیا کریں. تو خوش آواز آدمی کے سامنے کوئی شعر پڑھنا ذرا ذوق کو، لیکن پھر بھی ناتھانوں کو دیکھ کر کبھی کبھی میرے جذبات بھی انگڑیاں مارتے ہیں نا. پیر نصیر الدین صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بیان کے لیے بیٹھتے نا تو کبھی تلاوت کا موڈ ہوتا تو کہتے دیکھو کیسا قاری ہو، نعت کا موڈ ہوتا دیکھو کیسا ناتھان ہو، خطیب بھی ہوں پیر بھی ہوں. پھر بعض لوگوں کے ساتھ ہی بات مزہ کرتی ہے نا، ایجا بندہ اور تکے ہوئی، ایجا اور بندہ دیکھے ہی کوئی جو ہر فن مولا ہوا ہے. اب مرید ان کے آگے ہل سکتے تھے؟ نہیں بھی کہہ سکتے. حق نصیر، بے شک نصیر.
خیر، آپ کو میں ایک شعر سنا دوں۔ حضرت یہ شعر نواب بھوپال نے لکھا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جب میں کسی بڑی پریشانی میں ہوتا ہوں نا، تو رات کو اٹھتا ہوں تو آپ کی ہمشیرہ کے وہ شعر اللہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ جب وہ شعر پڑھ کے میں فارغ ہوتا ہوں، میرا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی بہن تھی، حج کے موقع پر زندگی بڑی آزمائشوں میں گزری تھی، پریشانیوں میں گزری تھی۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی مجھے کعبے کے غلاف پکڑاؤ، مجھے غلاف کعبہ کو پکڑ کر فی البدی اس نے شعر کہے، سنا دوں آپ کو؟ بندہ نواز میری، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو شام ہونے کو آئی۔ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی۔ کب سے کھڑی ہوں یا رب میں امید کے سہارے، کب سے کھڑی ہوں یا رب میں امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، ہے باب یہ کرم کا۔ یہ معصوم بچوں نے قرآن پڑھا ہے، دل دل میں آمین کہو۔ اچھا، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر ہے تجھ کو تو پھر کیوں دیر ہے یا رب۔ بندہ نواز میری، دل میں التجا کرو۔ آپ کو کچھ پتا کیا پتا، یہ جتنے معصوم بیٹھے ہوئے نا، یہ جو معصوم بیٹھے ہوئے ہیں، یقین جانو آج انہوں نے آمنہ کے لال کے دل کی خیرات حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی کے قلب مبارک پہ اترنے والا قرآن ان کے سینوں میں آیا ہے، اور یہ جو بچے ہیں نا، ان کا توسل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں، ان کے قرآن کا وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ کب سے کھڑی ہوں یا رب امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر ہے مجھ کو پھر کیوں دیر ہے یا رب۔ تو اللہ سے مانگو۔ اچھا، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، حالات میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، اللہ سے اپنا رجوع رکھنا چاہیے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں فضیلت قرآن پر، عظمت قرآن پر جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا وہ تو رہ گیا۔ یہ تو باتیں ساری تمہید تھیں، یہ تو تمہید باندھی تھی، تقریر تو ابھی شروع نہیں ہوئی کہ وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں مزید نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت اور لوں۔ مفتی توصیف صاحب کے بارے میں جتنی ان کی توصیف ہوئی ہے نا، پہلے توصیف سمجھتے ہیں نا، میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کی نمائش اور یہ مدرسہ قائم کرنا، یہ محنت کرنا اور ایسے سائڈ پہ بیٹھ کے محنت کرنا، ان کی جتنی توصیف کی جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، ان بچوں پر بھی اور اس علاقے پر ان کو سایہ دراز اللہ فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، مجھے انہوں نے چندہ مانگنے کا نہیں کہا، ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا ہے کرو۔ اچھا، ہم اگر پڑھا نہیں سکتے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، محنت نہیں کر سکے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاونت کرو، معاونت کرو۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے
کہ اللہ پاک ان کی کوششوں میں آپ بھی شامل ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو نعتخوان عام طور پر خطاب کم سنتے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے نکلنے کی، لیکن میں ان کی نعت سن کے جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ نعت بھی سنوں گا اور ان کو انعام بھی دوں گا، اچھا؟ ہاں، کیونکہ ان کو میں نے ایک فرمائش کرنی ہے، وہ دوڑا مجھے بڑا پسند ہے، وہ دوڑا پڑھتے ہیں نا تو وہ مجھے بڑا پسند ہے،